بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پہ رٹے رٹائے الفاظ ہیں، تو اس طرح سے استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا تو یہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر اس پر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص تھا اور 70 سال تک وہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا اور اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، اور ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ جان لیجئے کہ یا سمد اللہ رب العزت کا نام ہے اور اس کا معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا بلکہ یہ تو اپنے بتوں کو یا سنم پکار رہا تھا، تو دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا سنم کہتا رہا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کی پکار پر اس کو جواب نہ دیا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جن کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ ناظرین کرام، ثابت ہوا کہ کوئی بندہ اگر غلطی سے یا دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی جانب متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے گی تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے تو پھر اللہ پاک اس کی مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح سے اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ رب العزت سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ موجود نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی تو آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آئے اور آپ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔
ترجمہ کنزُل ایمان۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ناظرین کرام، بندہ کسی گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب عز و جل سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کی کوشش کرے۔ مثلا اگر نماز قضا کی تھی تو اب ادا کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بات توبہ، وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملے تو اس کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کرے کہ اگر وہ لوگ ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس کر دوں گا۔ ناظرین کرام، توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب لوگ اپنے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ و استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو جان لیجئے کہ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ و استغفار ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور میں یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، یعنی معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہارے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ پیارے ناظرین، استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ لہٰذا ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ذکر کریں، کیونکہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ لہٰذا ہماری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، تو جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو اس پر سے ہٹا لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر سے وہ اپنے پنجوں کو اس بندے کے دل پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور پکی سچی توبہ کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔